اچھا یہ فرمائے گا کہ پی ٹی آئی کے اندر جو انتشار کی گروپنگ کی جو خبریں آتی ہیں، بیانات آتے ہیں، ایک دوسرے کو قصوروار ٹھہرایا جاتا ہے بانی پی ٹی آئی کی مشکلات کا، ان تمام جھگڑے کا یا قبضہ گروپوں کا یا اختلاف کا بانی پی ٹی آئی کی سیاست اور اس کے مستقبل پر کوئی فرق آپ کے خیال میں پڑتا ہے یا نہیں پڑتا؟ انیک آپ بڑے عرصے سے آپ خود پالیٹکس کو فالو کرتے رہے ہیں، ابھی بھی کرتے ہیں. میں آپ کے مطلب وی لاگز بڑے آپ نے خوبصورت کیے ہیں، سے لندن سے جو آپ کرتے رہے ہیں. تو آپ کے والد صاحب کو بہت، ہم تو ان کے اسٹوڈنٹ رہے ہیں، ان کو پڑھ پڑھ کے میچور ہوئے ہیں. آپ یہ چیز اس بات کو یہ سمجھیں گے کہ ہر پارٹی میں اختلافات ہوتے ہیں سر. مطلب ایوری پارٹی ہیز اختلاف. یہ کوئی اس کی 5ویں جماعت کی کوئی اگر سکول کی کلاس تو نہیں ہے جیسے ہمارے گاؤں میں تھی کہ ہیڈ ماسٹر صاحب بیٹھے ہیں اور آپ کا ٹیچر بیٹھے، ہماری چوں بھی نہیں نکلتی تھی کہ ہمیں کان پکڑوا کے یہاں پہ ہماری پھینٹی نہ لگنا شروع ہو جائے. ڈیموکریٹک پارٹیز میں یہ اختلافات ہونا بڑی نیچرل سی بات ہے. کون سی پارٹی میں نہیں رہے؟ مطلب میں آپ کو نام گنوانا شروع کر دوں، چلو پیچھے نہیں جاتے. ایون بھٹو صاحب کی پارٹی میں نہیں تھے، انہوں نے ان کی پارٹی میں بھی تھے، وہاں بھی بغاوتیں ہوئی تھی. جو حشر نشر کیا وہ ایک علیحدہ چیز ہے، ان کے دور میں بھی ہوئی. پھر ہم نے دیکھا نواز شریف صاحب، جنید صاحب کے کتنے بڑے اختلافات ہوئے، علیحدہ پارٹیز بھی بنی. اچھا پھر ہم نے دیکھا ایون بینظیر بھٹو صاحبہ کی پارٹی میں کتنے گروپس بن گئے تھے، وہ بھی ہم نے دیکھے. پھر اب نواز شریف صاحب کو دیکھ لیں، ان سے بھی علیحدہ پارٹیز بنی تھی. ابھی بھی مطلب آپ کو یاد ہوگا ہر پارٹی میں 2-3 گروپ بنتے ہیں، اور یہ بات سوٹ کرتی ہے کسی بھی لیڈر کو کہ آپس میں یہ تھوڑا سا لڑتے رہیں اور میرے دربار میں آ کے بیٹھ کے مجھ سے آربیٹریشن کروائیں. مثلا جب نواز شریف صاحب باہر تھے پاکستان سے، جدہ میں تھے، یہاں پہ بڑے 2 پاورفل گروپ تھے. ایک جوید ہاشمی صاحب کا تھا، ایک چودھری نثار علی خان صاحب کا تھا. وہ ایک دوسرے بات چیت نہیں کرتے تھے، 5 سال اسمبلی میں اکٹھے بیٹھے رہے. اور یہ بات سوٹ کرتی تھی نواز شریف صاحب کو، شہباز شریف صاحب کو، کہ یہ پیچھے میرے جو لیڈر ہیں، میں تو گھر پہ ہوں نہیں، یہ کہیں اکٹھے نہ ہو جائے، میرے خلاف بغاوت نہ کر بیٹھیں. لہٰذا انہوں نے کہا جناب ٹھیک ہے. وہ ان کو جوید ہاشمی صاحب کو تسلیاں دیتے تھے، چودھری نثار علی خان صاحب کو بھی دیتے تھے. آج دونوں نہیں ہیں پارٹی میں، اور وہ دونوں بھائی بیٹھے ہیں، پاور میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو سم ٹائم آپ کو پارٹی کے اندر چیزیں کرنی پڑتی ہیں. آپ ایسے یہاں پہ دیکھ لیں زرداری صاحب کے کہ جب یہ بنے ہیں، ان کے ہاں بھی درمیان ان کی پارٹی میں بہت سارے پرابلم آ کے، اس میں امین فہیم صاحب تھے، ان کے مخالف گروپ تھا، آپس میں بکرنگ کرنی، بات چیت کرنی. لیکن جب پارٹی کے لیڈرشپ کے جو یہ سامنے جاتے تھے تو اس وقت سر جھکا کر بیٹھے تھے. آپ ابھی دیکھ رہے ہیں جب نواز شریف صاحب لندن میں تھے تو خواجہ آصف اور شاہد خاقان عباسی صاحب کی لڑائیاں دیکھ رہے ہیں، ان کے گروپنگ دیکھ لیں، جس کا نتیجہ اوسٹر کی شکل میں نکلا ہے. سو سم ٹائم یہ چاہتے ہوتے عمران خان صاحب کی پارٹی میں اس لیے زیادہ ہیں، جو ہمیں نظر بھی آتی ہیں، ہائی لائٹ بھی ہوتی ہیں، کہ خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ڈیلی کی بنیادوں پہ یہ فائر فائٹنگ نہیں کر سکتے، وہ روز نہیں مل سکتے لوگوں کو. اور پھر ان کی پارٹی میں ایسے لوگ آ گئے ہیں ان کے نہ چاہتے، ان کی مجبوری تھی. وہ وکیل طبقہ ہے، وہ تو لائرز ہیں، جن کی مطلب افیلیشن نہیں ہے، جن کی ان کے ساتھ وہ لائلٹیز نہیں ہے پارٹی کے ساتھ، پارٹی کے ایجنڈے کے ساتھ. ان کو سال مطلب 1.5 سال، میرا 1 سال ہوا ہے سر جب خان صاحب گرفتار ہوئے. اس کے بعد ہم نے دیکھا وکیلوں کا بالکل ایک کراؤڈ آیا ہے، 15-20 وکیل آ گئے ہیں. انہوں نے آ کے پارٹی پہ وہ کیا ہے، انہوں نے ہائیجیک کیا ہے. اچھا وہ بات سمجھ میں بھی آتی تھی کہ خان صاحب کے پاس کہاں اتنے پیسے ہیں، ان پہ 20 کیسز ان پہ بن گئے، بشرا صاحبہ پہ بن گئے، روز تو کوئی نہ کوئی کیس بنے، پیشی عدالتیں ہیں. اب اتنی فیسیں کہاں سے لاتے خان صاحب؟ اب خان صاحب کو مفت کے وکیل چاہیے تھے. اچھا یہ مفت کے وکیل ہر پارٹی کو چاہیے ہوتے ہیں. آپ پیپلز پارٹی کو دیکھ لیں، نواز لیگ کو دیکھ لیں، انہوں نے آ کے اپنے وکیل بھرتی کر لیں. کسی کو سینیٹ کی ٹکٹ، کسی کو اٹارنی بنا دیا، کسی کو لا منسٹر بنا دیا. او بھائی صاحب لڑو ہمارے کیس، ایک ٹکٹ کے بدلے. تو سیم ہم نے دیکھا کہ عمران خان صاحب نے بھی وہی کچھ کیا. انہوں نے کہا بھائی صاحب میرے پاس پیسے تو ہیں نہیں اور نہ میں نے دینے ہیں ان کو، لہٰذا انہوں نے جناب 20-25 وکیل بھرتی کر لیے. اچھا وکیلوں کو بھی سوٹ کرتا تھا، بھائی صاحب ہمیں تو کچھ جانتے ہی نہیں ہے. میں بڑے وکیلوں کی نہیں بات کروں، بہت سارے نون بھی ہیں. انہوں نے کہا ٹھیک ہے جناب کہ خان صاحب کے ہم کیس بھی لڑیں گے، اور اس کے بعد خان صاحب کی وجہ سے ہمیں میڈیا اٹینشن بھی ملے گی، ہم سپر سٹار بھی بنیں گے، اور 2 لاکھ گیا تو ایم این اے اور سینیٹر بھی بن جائیں گے، اور بن بھی گئے. یہ ساری تینوں چیزیں ہوئی ہیں. تو خان صاحب بیچارے کیا کریں؟ جو پولیٹیکل ان کی ایلیٹ تھی، پولیٹیکل گروپس تھے، یا تو وہ پارٹی چھوڑ گئے تھے، وہ بھاگ گئے تھے، یا پھر اس انڈر گراؤنڈ چلے گئے تھے، یا وہ الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے. وہ تو سسٹم سے آؤٹ ہو گئے. آپ کو اس وقت جو لیڈ کرتے لوگ نظر آ رہے ہیں عمران خان صاحب کی پارٹی میں، آپ دیکھیں تو کوئی ان کے پرانے لوگ نہیں ہیں. یہ سارے کے سارے نئے لوگ ہیں جو آپس میں لڑ بھی رہے ہیں، جن کے آپس میں گروپنگ بھی ہے، ایک دوسرے کے خلاف بیانات بھی دے رہے ہیں، اور پھر جا کے عمران خان صاحب کو ایک دوسرے کی شکایتیں بھی کرتے ہیں. جیسے بچے ایک دوسرے کو، ہم گھر پہ اپنی اماں کو کرتے تھے، بہن بھائی لڑ پڑتے تھے، تو سیم یہ وہ بھی اس میں جا کے شکایتیں بھی کر رہے ہیں ان کو. تو لہٰذا خان صاحب کے لیے ان کی پارٹی میں یہ زیادہ چیز ہے، کیونکہ جو ان میں کراؤڈ آیا ہے، نئی پارٹی کے لوگ آئے ہیں، جو نئی ایک لاٹ ہے یہ وکیلوں کی، ان کی کوئی افیلیشن نہیں ہے، نہ خان صاحب کے ساتھ ہے، نہ پارٹی کے ساتھ ہے، نہ ان کے پولیٹیکل پروسیس کے ساتھ ہے. انہیں ٹکٹ ملنے سے، اچھا یہ بات صرف میں بھی نہیں کہہ رہا، یہ اور بھی لوگوں نے کی ہے جو ان کی پارٹی کے اس میں لوگ تھے کہ جناب یہ باہر نہیں نکلتے، نظر نہیں آتے، انہوں نے ٹکٹیں لینی تھیں، اور خان صاحب جیل میں بیٹھے ہوئے ہیں. سو خان صاحب نے جن لوگوں کو پک کیا، ان کی مجبوری تھی
کہ ان کو پک کرتے ہیں. اگر نہ کرتے پھر یہاں پہ کوئی خان صاحب کوئی 30-40 کروڑ روپے کا فنڈ بناتے کہ اس کے ذریعے وکیلوں کو ٹاپ کے وکیلوں کو فیسیں دیتے. وہ تھی نہیں, تو پھر آپ نے فری میں گئے ہیں. تو فری لنچز تو بھائی جان آپ کو پتہ ہے دنیا بھر میں کہیں پہ نہیں ہوتے. اس کے بدلے آپ نے ٹکٹیں دی, ان کو پارٹی کے ہیڈز بنائے, عہدے دیے, ان کو آگے کیا, میڈیا پہ لائے. اب وہ بھی خود کو سپر سٹار سمجھتی ہے, مطلب سلمان خان سے کم تو کوئی اپنے آپ کو سمجھتا نہیں ہے. تو اس کے بعد لڑائی تو ہونی تھی جو ہوئی ہے. سو اٹس اے ویری نیچرل سر, پارٹیز میں چلتا رہتا ہے. اچھا, یہ